اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مشکل سے پہلے رہنمائی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مدینہ منورہ میں اپنے فرائض امامت کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ آپ چونکہ امام زمانہ تھے، اس لیے آپ کو زمانے کے تمام حوادث کی اطلاع تھی۔ علی بن یقطین جو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خاص ماننے والے تھے اور اپنی کارکردگی کی وجہ سے ہارون رشید کے مقربین میں سے تھے، ان کو ایک مرتبہ ہارون رشید نے بہت سی چیزیں دیں، جن میں خلت فاخرہ اور ایک قسم کا زربفت کا بنا ہوا چوغا تھا جس پر سونے کے تاروں سے پھول کڑے ہوئے تھے، جسے صرف بادشاہ اور خلفاء پہنا کرتے تھے۔ علی بن یقطین نے ازرح عقیدت السمان میں اور بہت سی چیزوں کا اضافہ کر کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دیا۔ امام نے ان کا ہدیہ قبول کر لیا، لیکن اس میں سے اس لباس فاخرہ کو واپس کر دیا جو زربفت کا بنا ہوا تھا، اور فرمایا کہ اسے اپنے پاس رکھو، یہ تمہارے اس وقت کام آئے گا جب جان جوخم میں پڑی ہوگی۔ انہوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ امام نے نہ جانے کس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہو، اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ تھوڑے دنوں بعد علی بن یقطین اپنے ایک غلام سے ناراض ہو گئے اور اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ اس غلام نے جا کر ہارون رشید سے ان کی چغلی کھائی اور کہا کہ آپ نے جس قدر انعام و کرام انہیں دیے تھے، انہوں نے سب کے سب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دے دیے، اور چونکہ وہ شیعہ ہیں اس لیے امام کو بہت مانتے ہیں۔ بادشاہ نے جو ہی یہ بات سنی وہ آگ بگولا ہو گیا، اور اس نے فوراً سپاہیوں کو حکم دیا کہ علی بن یقطین کو اسی حالت میں گرفتار کر لائیں جس میں وہ ہوں۔ علی بن یقطین لائے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، میرا دیا ہوا چوغا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا، بادشاہ میرے پاس ہے۔ اس نے کہا، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور سنو، اگر تم اسی وقت اسے نہ دکھا سکے تو میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا، بادشاہ میں ابھی پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ میرے مکان میں جا کر میرے فلاں کمرے سے میرا صندوق اٹھا لا۔ جب وہ بتایا ہوا صندوق لے آیا تو آپ نے اس کی مہر توڑ دی اور چوغا نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب بادشاہ نے اپنی آنکھوں سے چوغا دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور وہ خوش ہو کر کہنے لگا کہ اب میں تمہارے بارے میں کسی کی بات نہ مانوں گا۔ اس کے بعد ہارون نے بہت سے تحائف دے کر انہیں عزت کے ساتھ روانہ کیا اور حکم دیا کہ چغلی کرنے والے کو 1000 کوڑے لگائے جائیں۔ چنانچہ جلادوں نے مارنا شروع کیا اور وہ 500 کوڑے کھا کر ہی مر گیا۔ علامہ طبرسی اور علامہ ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ علی بن یقطین نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو خط لکھا جس میں تحریر کیا کہ ہمارے درمیان پاؤں کے مسح کے طریقے پر بحث ہو رہی ہے، حضور اس کی وضاحت فرمائیں۔ حضرت نے اس خط کا ایک عجیب جواب تحریر فرمایا۔ آپ نے لکھا کہ میرا خط پاتے ہی تم اس طرح وضو شروع کرو کہ 3 مرتبہ کلی، ناک میں پانی اور منہ دھونے کے بعد اپنی داڑھی کو اچھی طرح بھگو، سارے سر کا مسح کرو، اندر باہر کانوں کا مسح کرو، 3 مرتبہ پاؤں دھو، اور دیکھو میرے اس حکم کے خلاف ہرگز نہ کرنا۔ علی بن یقطین نے جب اس خط کو پڑھا تو وہ حیران رہ گئے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ مولا نے جو کچھ حکم دیا ہے اس کی گہرائی اور اس کی وجہ کا آپ کو علم ہوگا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ علی بن یقطین کی مخالفت برابر دربار میں ہوا کرتی تھی، اور لوگ بادشاہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ شیعہ ہے اور تمہارے مخالف ہے۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے بعض مشیروں سے کہا کہ علی بن یقطین کی شکایات بہت ہو چکی ہیں، اب میں خود چھپ کر دیکھوں گا اور یہ معلوم کروں گا کہ وہ وضو کیسے کرتے ہیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ چنانچہ اس نے چھپ کر آپ کے حجرے میں نظر ڈالی تو دیکھا کہ وہ اہل سنت کے اصول اور طریقے پر وضو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ ان سے مطمئن ہو گیا۔ اس واقعے کے فوراً بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا خط علی بن یقطین کے پاس پہنچا جس میں تحریر تھا کہ وہ خدشہ دور ہو گیا، اب تم اسی طرح وضو کرو جس طرح خدا نے حکم دیا ہے۔ تمہارے پاؤں کے مسح کے سوال کا جواب یہ ہے کہ انگلیوں کے سرے سے کعبین تک پاؤں کا مسح ہونا چاہیے۔ یوں امام نے دشمنوں کے اندر رہنے والے اپنے محب کی کئی بار رہنمائی فرمائی۔